آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا 3 رمضان المبارک جو ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ کائنات کا مقام وہ مقام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں قرآن ہوں یہ اس کی تفسیر ہے، اگر میں اللہ کا محبوب ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عابدہ زاہدہ کاملہ اکملہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جس کا لقب بطول ہے۔ نام آپ کا فاطمہ ہے لیکن لقب آپ کا بطول ہے۔ جب کفار نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ کا تو بیٹا نہیں ہے، آپ کا نسب آپ کا خاندان کیسے چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ کہا کہ میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، میرے حبیب سے جا کے کہہ دو حبیب اگر یہ کفار یہ باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم تجھے بطول عطا فرمائیں گے، یعنی ہم تجھے کوثر عطا فرمائیں گے۔ کوثر کے بڑے معنی علماء اکرام نے کیے، لیکن اہل محبت جو ہیں وہ کوثر سے مراد بطول لیتے ہیں۔ کائنات میں 2 ہی بطولیں ہیں، ایک بطول کبریٰ ہے، ایک بطول صغریٰ ہے، ایک بڑی بطول ہے، ایک چھوٹی بطول ہے۔ ایک بطول سیدہ فاطمہ الزہراء ہے اور دوسری بطول حضرت مریم ہے۔ یہ وہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء ہے جس کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کر رہے تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی ایک غلامہ حاضر ہوئی جس کا نام حضرت ام ایمن ہے، بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی میں خدمت میں جانا چاہتی ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کرنے کے لیے جائے گی؟ وہ کہتی ہیں کہ آج میں اس لیے جاؤں گی کہ آپ اپنے شہزادے، اپنے نور نظر حسن اور حضرت حسین کو آپ پکڑیں گی، میں ان کے گھر کے کام کروں گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں سرکار کا فرمان میں نے سنا، سرکار کا حکم میں نے سنا تو میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں سیدہ پاک کے دروازے پہ پہنچتی ہوں، میں نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک اپنے شہزادے امام حسین کو سلا رہی ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، گھر کے کام ہو رہے ہیں، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، برتن دھوئے جا رہے ہیں، گھر کے اندر صفائی کا انتظام جو تھا وہ جاری ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، دوڑی سرکار کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کرتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑی حیران ہوں کہ میں تو گئی تھی سیدہ خاتون جنت کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہ آپ اپنے شہزادے حسین کو اپنی گود میں سلائیں گی، اپنی گود میں بٹھائیں گی، گھر کے کام میں کروں گا، میں بڑی حیران ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ایمن کیا دیکھا؟ کہتی ہیں حضور میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، دانے ڈالے جا رہے ہیں
आटा निकालने वाला नजर नहीं आ रहा, आटा निकल रहा है, समेटने वाला नजर नहीं आ रहा। मैं बड़ी हैरान हूं, घर का काम हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में आई हूं। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐमन से फरमाते हैं, ऐमन परेशान होने की बात नहीं है, इस बात से तो परेशान ना हो ये क्या हो रहा है, बल्कि तूने और क्या देखा? हुजूर मैंने देखा कि सैयदा खतून जन्नत ने अपने शहजादे हुसैन को झूले में जलाया, झूले में लटाया है, झूला झूल रहा है, जलाने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका मुस्कुराए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐमन तुझे वहां पर भेजना मेरा मकसद ये था, मैं तुझे बताना चाहता हूं, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये दिखाया कि जिसके घर के काम भी अल्लाह के फरिश्ते आके कर रहे हो, वो घर कितना बरकत वाला होगा, कितने मकाम वाला होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐमन तूने देखा झूला झूल रहा है, जलाने वाला नजर नहीं आ रहा, वो भी जिब्रील था। घर के काम हो रहे थे, करने वाले नजर नहीं आ रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके काम करने के लिए जन्नत से हूरों को भेजा हुआ था। तो हज़रात जरा गौर कीजिए, जिनके घर के काम करने के लिए जन्नत से नौकर आते हो, जिनके काम करने के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते भेजें, तो उनके बाबा, उनके नबी मुस्तफ़ा का अपना मकाम क्या होगा, जिनके नवासों का, जिनकी बेटी के घर का मकाम ये है, तो उस प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। तो हज़रात गिरामी, ये सैयदा खतून जन्नत सैयदा फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनके घर के काम भी अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका आके करते थे, अल्लाह के फरिश्ते आके करते थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सैयदा खतून जन्नत की चादर ततहीर का सदका अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में काम के लिए गए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस तीसरे रमज़ान, तीसरे रोज़े के सदके, सैयदा खतून जन्नत के विसाल के सदके, आपके इस प्यारे दिन के सदके, आपकी निस्बत के सदके अल्लाह तबारक व तआला सभी अबाब रहमतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ान मुबारक की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ, तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।